ہمارا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہمیں موت کے قریب کر دے، نہ کہ ہمیں حیاتی ہماری بڑھ رہی ہے، بلکہ ہماری موت جو ہے لمحہ لمحہ ایک ایک سانس جو ہے موت کے قریب ہوتا جائے۔ جب ایک سانس آپ نے لے لیا تو آپ کی زندگی سے ایک سانس کم ہو گیا، تو ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت سے دور نہیں ہو رہے۔ تو جب ہم ہر شخص کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں، تو کیوں اتنا غافل ہو گیا دنیا سے؟ دنیا میں آ کر تو اتنا کیوں اپنے رب سے غافل ہو گیا؟ دنیا میں تو لگ گیا اور موت بھول گئی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا جو ہم اپنا مقصد بنا کر بیٹھے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ تو وہ کیسے کرنا ہم نے؟ سارا دن ہم نے دنیا داری کے مشاغل میں اور دنیا داری کے سارے ماحول میں لت پت ہو کر، غرق ہو کر گزارنا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول تب ہی راضی ہوگا جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلیں گے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تجھے بلاتا ہوں اپنی عبادت کے لیے، تو ہم اس وقت اپنے کانوں میں اذان کی آواز تو سنتے ہیں، لیکن ہم ڈورے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس لیے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا تھا؟ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بات ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ بیٹا رات کو گھر نہ آئے تو ماں ساری رات دروازے پہ دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی آ رہا ہوگا، ابھی آ رہا ہوگا۔ تو جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ رب تجھے کتنا پیار کرتا ہے اور تیرے لیے کتنا وہ ہر چیز کو عیاں رکھتا ہے، اور تمام رستے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بتا رہا ہے کہ یہ رستہ تیرے لیے بہتر ہے اور یہ تیرے لیے نہیں بہتر۔ جتنے نبی آئے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بھیجے، اپنے پیغمبر رسول بھیجے، اور ہر ایک نے یہی درس دیا کہ موت آنی ہے اور بالآخر آپ نے قبر کا راہی ہو جانا ہے۔ آپ کی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ وہ شعر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو سفر۔ جی یہ تمام چیزیں بھائی، ہم جتنے بھی سفر طے کر رہے ہیں، جتنے بھی ہم وقت اپنا گزار رہے ہیں، چاہے آزادی میں گزار رہے ہیں، چاہے تنگی میں گزار رہے ہیں، چاہے مشکل میں گزار رہے ہیں، جیسے بھی گزار رہے ہیں، لیکن ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت ایک بڑا سخت ترین وقت ہے جب ہمارے اوپر موت طاری ہو۔ موت کا وقت بڑا سخت ہے، تو ہم بالکل بے خبر، جیسے ہم نے ساری دنیا دیکھ کر جانی ہے، قیامت تک ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے نا، خالق الموت والحیات۔ اللہ نے پہلے موت کو تخلیق فرمایا، بعد میں زندگی کو۔ اب یہ جو ہماری زندگی ہے، جو ہم اپنے لفظوں میں جس کو حیاتی بولتے ہیں، یہ حیاتی دراصل موت ہی ہے، اور آخر کار جو حیات ہے وہ قبر کے بعد، مرنے کے بعد وہ زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد عطا فرمانی۔ وہ قبر کی منزلیں، وہ حشر کے منازل، وہ قیامت کا دن، محشر کا دن، وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنے اعمال جو ہیں وہ بنائیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ جب وہ ہستیاں راضی ہو جائیں گی تو دنیا دار راضی ہو نہ ہو، تیرا رب تجھے خود بنا دے گا اور خود تیری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کے مددگار ہے جو ایمان والے ہیں، ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، اپنی بات نہیں۔ تو جب بندہ ان چیزوں سے پھر جاتا ہے، ان چیزوں سے پھر جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، جی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ دین میں سختی نہیں ہے، تو جب بندہ دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو جبراً مسلمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس پر سختی لاگو ہوگی، شریعت کے جو قانون ہیں اس پر لاگو ہوں گے۔ پہلے کسی آپ کافر کو سختی کر کے مسلمان نہیں کر سکتے،
جبر کے ساتھ مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اس پر سختی آپ کر سکتے ہیں، بھائی یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، اس کے بعد یہ تمام افعال کرنے کے بعد تجھے موت بھی آنی، اس کے بارے میں بھی کچھ کام کر اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق